میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 27، جو ان کی ایک نگاہ التفات کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہا کرتی تھی۔ کچھ خوشیاں جب اپنے وقت پر نہیں ملتیں تو پھر بعد میں وہ ملیں نہ ملیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ان کا والہانہ انداز دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بڑی خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہہ رہی تھیں، تمہارے لیے اویس لودھی کا پرپوزل آیا ہے۔ مبشر صاحب خود بنفس نفیس یہاں آئے تھے اور بڑی چاہت سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ خالد کمظرف ہرگز بھی تمہارے لائق نہ تھا۔ میری بیٹی کا جوڑ تو اویس جیسے ہینڈسم اور کوالیفائڈ شخص کے ساتھ جچتا ہے۔ تمہارے ڈیڈی چاہے کسی بھی وجہ سے اس رشتے کے حامی ہوں، لیکن میں صرف تمہاری ماں ہونے کے ناطے اس رشتے پر خوش ہوں۔ میری بیٹی سکھی رہے، اسے قدردان لوگ ملیں، بس میری خوشی یہی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم بہت حساس ہو اور مبشر لودھی کا گھرانہ تمہارے شایان شان ہے۔ وہ لوگ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ وہ ان کے کندھے پر سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ممی اس رشتے سے انکار کر دیں، میں اویس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کی بات پر حیرت سے گنگ رہ گئیں۔ انکار کر دوں؟ انہوں نے اس طرح تصدیق کی جیسے جو کچھ سنا وہ غلط تھا، اور وہ اب اپنے جملے میں ترمیم کر دے گی، پلیز ممی، ابھی ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ میری ماں ہونے کے ناطے اس رشتے پر خوش ہیں، اور اگر میں اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں، وہاں میری مرضی اور خوشی نہیں ہے، تو ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کو میری بات ماننی چاہیے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی، لیکن اجالا اویس بہت اچھا ہے، میرا تو خیال تھا کہ تم بھی وہاں انٹرسٹڈ ہو۔ ممی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ان کی بات کاٹ کر فیصلہ کن انداز میں بولی، میں آپ سے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگ رہی ہوں، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ وہ اس کے انداز پر چپ ہو گئی تھیں۔ پھر کتنی ہی دیر انہوں نے اسے اس رشتے کی اچھائیاں گنوائی تھیں، لیکن وہ اپنے فیصلے میں اٹل تھی۔ آخر کار ممی ہار مانتے ہوئے بولی تھیں، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے تمہاری خوشی ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ تم خوش رہو، میں بس صرف یہی چاہتی ہوں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ اس نے اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہاں انکار کہلوا دیا گیا ہے یا نہیں۔ وہ اپنے آپ میں الجھی ہوئی سارا دن کمرے میں گزار دیتی تھی۔ ممی کے بلانے پر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے علاوہ اس کا تمام تر وقت کمرے میں گزرتا تھا۔ اسکول سے لانگ لیو لے کر وہ ان دنوں ساری دنیا سے کٹی ہوئی تھی۔ دعا نے اس سے اس دن کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور وہ خود بھی اب زندگی بھر دعا سے کبھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ممی کو انکار کیے چوتھا دن تھا جب حمیدہ نے کارڈ لیس اس کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا تھا، آپ کا فون ہے، اور وہ ان دنوں کسی سے بھی کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بغیر بات کیے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ پھر اس دن 2-3 مرتبہ اور اگلے دن 3-4 مرتبہ اسے پیغام ملا کہ انکل کا فون ہے، لیکن اس نے بے مروتی اور بدتمیزی کی حد کرتے ہوئے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں انکل، لیکن میں اب آپ سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، وہ بعد میں روتے ہوئے اپنے آپ سے بولی تھی۔ اگلے روز دوپہر میں ممی نے اسے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ انکل اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ان سے ملنے سے انکار کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فوراً ہی اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے انکل کو دیکھ کر اس کا بے ساختہ دل چاہا کہ ان کے گلے لگ جائے اور خوب سارا رونے کے بعد
ان سے اویس کی دعا کی اور پتہ نہیں کس کس کی شکایتیں کرے، لیکن اپنے دل کی اس خواہش کو نظر انداز کرتی وہ انہیں سلام کرتی ہوئی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ خود ہی اٹھ کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں انکل؟ وہ آنسوؤں پر بند باندھتے مضبوط لہجے میں بولی، اپنی بیٹی کے بغیر میں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں؟ تم تو میرے لیے آکسیجن کی طرح اہم ہو۔ اتنے دن سے تمہیں دیکھا نہیں تو دل بری طرح اداس ہے۔ میری جان، انکل سے کس بات کی ناراضگی ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے محبتوں سے چور لہجے میں بولے تھے۔ وہ اس لمحے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، ان کی محبت اسے پھر سے کمزور کر رہی تھی اور وہ ان کی طرف کھنچنے لگی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ سر جھکا کر بولی، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں انکل۔ پھر کیا بات ہے بیٹا؟ دیکھو جو بھی بات ہے کہہ دو۔ بات کرنے سے، اپنے دل کا حال کہہ دینے سے انسان بہت سے مصائب سے بچ جاتا ہے۔ تمہارے اور اویس کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے مجھے بتاؤ۔ اگر اس کی غلطی ہوئی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ بڑی بے چارگی سے بولے تھے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے انکل، آپ پلیز اس ٹاپک کو مت چھیڑیں۔ مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھے بہت چاہتے ہیں، لیکن پلیز اس بات کو رہنے دیں۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے لیے اپنے پوتے کا رشتہ لائے، لیکن اسے میرے جیسی لڑکی سوٹ نہیں کرتی۔ آپ اس کے لیے دعا کا یا اس سے ملتی جلتی لڑکی کا انتخاب کریں۔ وہ بڑے سکون سے اپنی بات مکمل کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تم ڈپریسڈ لگ رہی ہو، میں بعد میں آؤں گا، پھر تم سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ اجالا، میں اور اویس تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اس بات پر ہمیشہ یقین رکھنا۔ وہ گیٹ سے نکلتے ہوئے اس سے بولے تھے اور وہ خاموش کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ وہ بڑے نہ ڈھال اور تھکے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں بیٹھے اویس کو دیکھ کر کہنے لگے، خیریت، آج جلدی آ گئے؟ جی کچھ کام تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ وہ ان کی طرف بڑے غور سے دیکھتا ہوا بولا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میرا خیال ہے تمہیں اس سوال کا جواب معلوم ہے، اسی لیے یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ یقیناً اخلاق نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میں اجالا سے ملنے گیا تھا۔ وہ بڑے سکون سے جواب دیتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ خفگی بھرے انداز میں بولا۔ وہ اس کے سوال کے جواب میں سوال کرنے لگے تھے، ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے کہ آپ اس کی منتیں کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا،